So the topic is control architectures and case studies. If you look at the textbook, it's chapter number, it's the last chapter. So, here we go. So this is the chapter. This is the textbook, and this one is where we are. Mechatronics system, control architecture, and case studies. Okay, so we will mainly focus on, like, because last time we derived the DC, the model of the DC motor. Okay, and today we're gonna control it. So mainly we are focusing on the speed control and position control. So, but the model that we have derived last time, it was in time domain. What we want to do with it, we should be able to write the transfer function form of that DC motor. Okay, so it's just taking the Laplace transform of those equations, and then write a transfer function for a DC motor that relates. So there should be E here, relates input voltage to shaft position. So mostly DC motor has to drive a load, and whenever load is being driven by a DC motor, so mostly we have a transmission system in between gears, for example. So that also have to be included in the model. Okay, and represent the mechanical load using a mathematical model. So explain how negative feedback. So these are what we are going to cover today. I just remind you of what we did last time. So these are think of the DC motor as an actuator. That's another name given to it. So actuator could be pneumatic, it could be fluid, it could be electric. So here we are dealing with discussing the electric actuator. Equations that is slight change in notation. For example, something we might have called KE last time, but this time we're calling it KB. I'm sorry about that change in notation because these notes were already coming from a different book, from a different course on industrial robotics that I also teach. So you have to bear with me. In worst case scenario, you go to the textbook and you find these equations and then you relate them. That what is there in what has been changed as far as notations are concerned. So for example, I can clearly tell that this is the back EMF voltage. It is some constant times the omega, the angular speed of the motor shaft. So KB and that last time we called it KE. Whatever you call it, it's a constant. Okay, so you have to take care of that. And if you look at the this diagram, so we input and this time we call it V of t. It's not a big change. L is the inductance of the motor, and then R, and then we got this V EMF. Here we call it VB because it's a back EMF. Okay, it's kind of a feedback. So last time you saw this equation, we wrote it as input voltage was the sum of three voltage drops. A drop across the inductor, the drop across the resistor, and the back EMF. So all these three together, when they are added, they are giving us the sum is equal to the input voltage. Okay, and then we saw this equation which the torque produced by the motor is the torque constant times the current in the system. So okay, so last time we called this KT. So this was this equation. So this was the torque constant. Okay, I could have done the change, but the problem is I didn't have the math type to edit these equations. Somehow that math type has expired. So I'm sure you will be able to
cope with this problem. If still you have some issue, you have to contact me. Okay, so these equations, we already saw them last time. Okay, and then there is something called rated voltage for a DC motor. Every data sheet has it. So what is the rated voltage? Rated voltage is the voltage at which you operate the motor. Okay, and these curves are given. So if you look at the torque versus speed curve, last time we saw that this is one curve, this one. Okay, but there is one such curve, there is one such line for one voltage. Okay, last time there was only one voltage with which we were operating the motor. This time there might be other voltages as well. The shape of the curve will not change. It is still a straight line with a negative slope. So let's say you have this curve for some voltage called V1, V2, VR, and so on. Okay. So what is the expression for the VR? Okay, so think about, let's say the motor is stalled. Stalled mean the motor is somehow blocked. The speed is 0. Okay, so if the speed is 0, so this is your T0. You're on the y-axis. Okay, and let's say that is on the curve we're talking about where the voltage is the rated voltage, VR. Okay, VR. So now we know that the speed is 0. So the back EMF is 0 because the back EMF is some constant time the angular speed. We saw this on the previous slide, this one, or this one. So if the speed is 0, the back EMF is 0, and there's no change in the voltage. There's no change in the current. So the derivative of the current is also 0. Okay, so this is 0, and this is 0. So the V becomes VR, and VR is just the resistance of the armature times the current in the armature, R times IA. And then this IA, we saw this expression which relates the current with the torque. Okay, so IA is Tm over Km, but this time we'll call the motor torque as the T0 because it's a spatial torque at which the speed is 0, and it's just this torque. So replace IA by T0 over Km. Okay, and from this notation you can also derive the torque constant to be Km is R times the current in the armature divided by T. Wait a second. Sorry, Km is RT0 over VR. Let's say if you're writing in terms of this. Okay, so this expression can be used for, this relates the motor torque constant with the rated voltage. Okay. Any question on this slide? No, sir. Okay, so let's say this data sheet is given for a certain DC motor. Let's say that the motor model is 118743 in this example. But you can take any motor. And let's say this particular motor we're talking about. So there are a few things to notice. The one that they appear in those equations. One was no load speed. One is nominal voltage. So nominal voltage is what you can call your rated voltage, okay, 12 volts. And then the no load speed is your maximum omega, the far end of this curve here, okay. It's the maximum speed that the motor can achieve because there is no load on it, so no energy is going into overcoming the inertia of that load. The motor is just going with its full speed. And another, apart from some other quantities, you can look at this
stall torque. We call it TS, or here we call it T naught. So we can also get it from there. It's in millinewton meter. You can see the unit here, 137 for this particular motor. And similarly, you can pick up the terminal resistance R. It's in ohm. For this particular motor, it is 2.06. And then you can also look at the torque constant. So a quick re-verification would be to find whether that torque constant is equal to this or not. So we already have R. Okay, so it's 2.06. And then we have T naught, the stall torque from here, 137, and nominal voltage 12, so it's CS is giving us 23.5. So that's just a quick verification of these equations. Every data sheet is giving you all these, whether you compute it by yourself or not, but they list it there. Okay, so you should be able to understand any data sheet of a DC motor. Okay, now moving on, let's find the transfer function model of a DC motor. So last time I gave you this in the homework. This is just another way of drawing it, where we show the inertias as a separate blocks. So there's a gear inertia, and there is the armature inertia. So if you look at these equations, so let's say the gear ratio is small r. It's the number of teeth on the smaller gear, Rm, or the radius of that, divided by the radius of the larger disc gear. So we know that Rm is smaller than Rl, so this gear ratio is always less than 1, or it might be equal to 1 if both the radius are same. Okay, and theta of the shaft on the to the right of the gears, let's call it theta s, and that is, we know that it is r times the theta to the left of the gears, theta of the here or here. Okay, so it's a angular position of the motor shaft. Okay, and the same ratio exists between angular speeds, and the same ratio exists between angular velocities and angular accelerations. Okay, you can just take double derivative on both sides. And for the torques, we know that the torque, bringing in the bigger disc, bigger gear here, it serves the purpose that we get magnified torque here. So the torque here is larger than the torque here. And the reason being that if you remember, you all have used DC motors, so the shaft rotates with a very high speed. But we normally don't need that much speed. Instead, we need more torque. So we reduce the speed. It's also called speed reducer, and we enhance the torque. So tau L is greater than tau M, and the gear ratio is there. It's playing the role. So if it is less than 1, then definitely tau L is greater than tau M. So at the load side of the gears, if you look at this side of the gears, so what equation we can get? We can get the inertia of the load times the angular acceleration. That's expression for the torque. That's equal to the input torque that is coming all the way from the motor through the gears transmission. Okay, and subtract from that any losses, any dissipation due to damping, due to friction. Okay, here. And subtract from that any torques that are coming from like disturbances, any other torques. Okay. On the actuator side, we can write the same equation, because we are controlling a DC motor, so we better bring all equation to the left side of the gear system. Okay. So let's lump together these two inertias, IA plus IG, inertia of the armature
and inertia of the gear, sum them together, and it's called this, combine this, let's call it motor inertia. So now writing the torque equation one more time. So let's say it's the torque due to the motor inertia. It's the inertia times the angular acceleration. Okay. And this is the torque due to the viscous damping in the system. It's the losses. Okay. And this is the input torque to the system that is coming from, let's say, your electronic controller, because we'll be sending it a current, and that current will be just getting converted into this torque. So this is the input into the entire system. Okay. And minus, we'll subtract from this the torque that is getting applied to the load. Or if you take it to the left side, you can sum it up with this, the load torque. But this time, unlike last time, this time we have to multiply it with R, the gear ratio. Because if you look here, anything on the motor side and anything on the load side, there has to be R involved in it, whether they are velocities, positions, or torques. So we're bringing it to the motor side of the gears, so we have to multiply this by this. Okay, so it is the load torque. Okay. If you remember last time, we wrote this equation as this. So at that time, tau m was, we called it capital T, and then we added these together, these inertias, and we put it in this expression. And this was the angular acceleration. And this was the torque due to friction, this, and plus torque due to load. But this time we're just multiplying it with R, and we have somehow written it on the other side, but it doesn't matter. You can bring it on this side as well. Okay, and now in the second equation, number 5, we just did replace tau m by Km times the current, because that's what we want to see in the system. Now it's an electromechanical equation. That was just a mechanical equation. Now it's electro. We want in the electric quantities to be there, because that's what we will control through an electronic controller. Okay. Moving on. Now, if you look at that, you can easily, last time we didn't have this expression, otherwise we would take the Laplace transform right away. But now we can do it. So let's do it. Take the Laplace transform of this. Wait a second. We have this equation. So first take the Laplace of this. So this will be L time. Now, instead of small I will call it capital IA. And it's a function, it's the first derivative of that, so we'll just multiply it with the Laplace operator and write it as L S times IA. And whatever that has been time varying quantities, which were varying with time, this time we'll write it as a function of S. Okay, so because S kind of replaces the T variable. So we're in the Laplace domain. Okay, similarly, take the Laplace transform of this, so it will just become R times IA of S, capital IA of S. And on the right side, just take a V of S minus Back EMF. So Back EMF, we know that it is KB, some constant time angular velocity. So instead of angular velocity, I know it's a derivative of the angular position. So I'll write angular position as this. Okay, it's a capital theta of the motor shaft as a function of S. And now this S means that it's actually the angular speed. We have to take the derivative of this. Recall the expression for the Back EMF. Okay, so this is the Laplace transform of the electric equation. And similarly, you have to take the Laplace transform of the electromechanical equation, this one. So this will be Im. And now you're taking double derivative of the shaft angle. So you take S squared times capital theta. And similarly, you take the Laplace of this, so it will be Fm. Fm is constant, so Fm times it's S capital theta M. By convention, all the variables in Laplace domain are capital. And
This is Km times IA of S minus R, and let's say this is a time varying load, okay? So this is TL of, we can write it as a function of S, okay? So this time varying load you can think about like, let's say you're closing and opening that, you know, the bar at the park gate. So it has a quite considerable inertia, and there is a gravity which is acting on it, and that gravity is not throughout constant. It depends on the angle that it makes with the axis of rotation. So that's one example of the load torque. Okay, but there could be other. This might be interacting with some environment. It might be someone might be holding it, or it might be interacting with some surface. It might be welding or something. So there are some load torque coming from there as well. Okay. Okay. Now we wrote this in these two equations. There is another way of writing this that really helps in doing some analysis and control design. We can take it in the block diagram form. So we know that the only input to the system is this, the voltage that is coming from the battery. Okay, we saw this here, this one. And we know what is the output of the system. The output of the system is the shaft angle, this. Okay, so that is your output of the system. So if you go one level back, the output of the system is also omega m, the angular speed. And the relationship between the angular speed and the angular position is this integration. You take the integral of this, and you get this. Okay? And now we know that the angular speed times the KB, it is getting subtracted from the input. It is a kind of a feedback. Yeah, and it is a feedback. Okay, so we put it in the feedback loop. We take it all the way back and we subtract it from the input voltage, and that's what you're doing because of this, the right side of the equation 6. And then we know that whatever is the error between the input and the feedback value, that is equal to the IA times this. Or in other words, IA, the inertia current, is the error divided by LS plus R. So let's put it in a separate block because the error is already reaching here. Vs minus Kb times S theta M. Divide that by Ls plus R, and you get this IA. So this part is coming from equation number 6. And now you're bridging these two equations, and the bridge is the current itself. We see the current here as well and here as well. Okay, so now we focus on building the block diagram from that point onward. Let's say you got the current, so what you do with it? In equation 7, it has to be multiplied by the motor torque constant, and that's what you do here. And whatever you get, subtract from that R times the load torque. So let's say that's another input to the system. Okay, so these are two inputs to the system, and whatever you get, that's an error, but that's now this error. Now that error has to be divided by this so that you get the output. Okay, but our output is S times this. So take that one S out, give it to him, because that's your output. And now you're left with IMS plus FM. And divide this error by that, and now you have completed the block diagram. And the link between this and that is this 1 over S, because the position is the integral of this. Okay, so taking the feedback from here, remember it doesn't represent any sensor. It is a natural phenomenon.
in the DC motor that a part of the input voltage goes against overcoming this back EMF. Okay, so the back EMF is a dissipation in the system, you can think of. But this does represent the DC motor transfer function, or in other words, it's also the model of our DC motor. Okay, driving a load. And now from here or from here, you can write the model in a transfer function form. Transfer function means write it in the Laplace domain as something output over input. Okay, so there are some general rules for transfer functions. Given a diagram, how to convert it into transfer function. Okay, so the most famous one is if you have a forward transfer function here, let's say that call that as G of S. Whatever is in the forward loop, just bring it as a G of S. And whatever is in the feedback loop, let's call that H of S. Okay, in this case, H of S is only KB. So then the formula says that the transfer function between the output and the input is G of S, the forward loop, divided by 1 plus G of S, H of S. Okay, I might show it somewhere. आपने कहीं किया भी होगा. Any other course in which you do this? Yes, sir. Control system. Yes, sir. कंट्रोल सिस्टम में कह रहे हैं सर. ठीक है, तो फिर I don't have to go into that details. You just reach somehow at this. ठीक है? So this is the minimum you should do because this is the simplest transfer function in which we have only, which I'm just telling you that find the transfer function between this input and that, this output and this input, and between this input, output and this input. ठीक है? So we got two transfer functions. अब अगर किसी को इसमें मुश्किल है तो I have to write it down. मतलब मुझे लिखना पड़ेगा और इस लैपटॉप पे वो सहूलत अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो you guys have to, ये आपका टेक होम हो गया कि भाई verify that we get these transfer function from this block diagram or vice versa. Convert a given transfer function into a block diagram, or from a block diagram derive your transfer function, or from the time domain equations get your transfer function. So this is something, a basic math that every control course would require from you. Okay, let's say we got these. Okay, it's a second order transfer function, I can tell from the denominator of the system. Okay, and what is the effect of the gain gear ratio? So if you look at the gear ratio, it appears over here. So it is way less than 1. Effectively, if it is very small, less than 1, which means this gear is much bigger than that one. Okay. What does that mean? That means effectively decoupled manipulator, or let's say robot, for low torques, independent joint control is sufficient. So that means that side, whatever happens on that side, it does not reflect well to the left side. Because of that, whatever the quantity is, let's say it's a torque, it has to be divided by, it has to be multiplied by something very small in order to appear on the motor side. Let's say if this was the load torque, or even it was disturbances, every torque that you see here, or even these friction, the damping torque, everything that you see here, it has to multiply with R so that it gets subtracted from that side. So if your R is way less than 1, that means anything that happened to the right of the gears does not reflect to the left side of the system. We have decoupled the system. And that's what the gears, what the role that the gears play, okay, in the system. And if it is 1, we call such system direct driven system. Direct driven system means then we don't have these gears. We just connect this shaft with that shaft.
and that is equivalent to having a gears of same ratio. Okay. So in the direct driven system, high speed, high torque. Yeah. Speed is not getting reduced. Okay. It should be low torque, because when the speed is high, the torque is low. Okay. And dependent joint control in the presence of disturbance torque results in poor tracking. Then you cannot reduce the effect of this disturbance on the system. If you want this input to be not that much significant, and it is an unwanted input, it's something that goes into, that's a dissipation of the energy. This was coming from an energy source. It was coming from electrical energy source. But that one these are disturbances torques, and these are load torques. If you don't want that to have any effect on the output, you better make this R extremely small. That's best. So that's in other words, the summary is, it's always better to have these, because it kind of decouple the two systems. Okay. Okay, now let's bring in something called effective inertia. If you look here, this was just IM was just the motor inertia, IA plus IG. But this IL, inertia of the load, it never went into any of the equations. So we can bring it in, okay? Because if you look at this tau L, it is equal to these guys, okay? These guys. So how is this equal to this? So we can, I'll just try to write something, right? Equivalent. Okay, so let's say we have this gear omega m is the speed of the shaft, omega L speed of the motor of the load, and we have tau M torque motor and tau L torque at the load shaft. We know that the ratio of this to this, yeah, in other words, we know that the power on this side should be the same as the power on this side. Okay, and from there we can get that omega m divided by omega L is same as tau L divided by tau m. These two ratios are the same, and that's what we call our gear ratio. So R is our gear ratio. In current case, it's less than 1, which means the radius of that gear is less than the radius of that gear. Okay? So now we can see here that tau L is equal to, take this guy to the right side. So it's R times tau M. And similarly, we can write one equation for this, and that would be omega M is R times omega L. This one is equal to that, and this is also equal to that. From that, we get these two equations. And we also know that from here, tau is equal to the inertia of the load times the alpha of the load, angular acceleration of the load. Okay? So angular acceleration of the load
And similarly, we got here alpha L is the acceleration of the load. Okay, so now write R times tau m की जगह भी bring in inertia of the motor times alpha of the motor. Sorry, this should be L. हो रहे हैं शायद मुझे लगता है. Because tau is equal to inertia times angular acceleration. So this is also equal to inertia of the motor times angular acceleration. Okay? And from here I can tell that if this is the relationship between angular speed, same is the relationship between angular accelerations. Okay, just take the derivative of both sides. You will get alpha m r times alpha m. Okay, now bring it down here. So IL times alpha L is R times IM times alpha M की जगह भी ये ले आए. Which means IL times alpha L is R squared times IM times alpha L. दोनों साइड से alpha L हटा दें. So you will get IL. This cancels out with this one. You get this. ठीक है? लेकिन ये हमने क्या किया? हाँ जी. So is it giving some clue about that? I am अच्छा. So the load side inertia, or we can say that I am is 1 over R squared times, or you can say IL times this. Okay, but does this, okay, so whatever is inertia on the load side, we have to, ये यहाँ से उल्टा हो गया. I m plus R squared. Okay. So how should it be? It should be R squared is getting multiplied with IL, and here it is divided by this. This is the reason is because we took R to be, R is over this, omega m over omega L, and here R was, and in term of torque, it is tau L over tau m. Tau L is R times tau m. अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा इधर ये थोड़ी सी गड़बड़ की है. सर tau m और tau l is equal to r. हाँ, मैंने उल्टा लिखा है ना. तो मैंने इसको अपना गियर रेशियो डिफाइन किया, हालांकि वहां पे मैं कह रहा हूं कि R is tau m over tau L. Tau m over tau L. So sorry about that. अब इसको ठीक करते हैं. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tau m over tau L, इसको रेसिप्रोकेट कर लें. tau m over tau L को अपना R कह लें, और इधर फिर ये हो जाएगा
ओमेगा एल ओवर ओमेगा एम, इसको अपना ये रेशियो डिफाइन करें कि रेशियो है, you can define it anyway. So in order to be consistent, let's define it this way. tau m is, ताकि हमारे लेक्चर के साथ एग्रीमेंट में आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिधर जिधर m था, ओके, उधर l डाला जाए। और इधर m था, this should be m. Similarly, this is m, this is l. जब क्लास के लोग सोए होते हैं, टीचर जाग रहा होता है, तो ये हाल है, ठीक है। चलो खैर है जी, इसी में खैर होगी। इस आई एल अल्फा एल एम एल एम 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 now we are good. Okay, now we are seeing that inertia at the load side, on the motor side, if you want to see it on the motor side, it has to be multiplied with r squared. So that's exactly what you see here, r squared. So this is the motor inertia, Im, and this is the inertia of these two guys, the sum of these two. But if you want to see that inertia on the, if you want to sum it up with these, definitely it has to go through, you're looking at the other side of the transmission. So you have to multiply it with r squared. ठीक है। So ये हम इधर भी कर सकते थे, but अभी टाइम नहीं है, वरना just take everything there, ठीक है, और इसकी जगह रिप्लेस कर दो थीटा एम से, बिकॉज ये तो थीटा एम में है ना, ठीक है। तो एक आर इसके पास अपना पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक आर इस थीटा एस डबल डॉट इज इक्वल टू आर थीटा एम डबल डॉट, तो एक आर वहां से आ जाएगा, तो ये आर स्क्वायर्ड आई एल हो जाएगा, ठीक है। सो एंड देन यू कैन टेक थीटा एम कॉमन. So that's another way. So this is the effective inertia. This is the entire inertia of the system. The motor inertia, all the inertia on the systems have been combined, and we have plugged it in here. So we're not only talking about the inertia of the motor, we're talking about inertia of the whole system, and that has a considerable effect on the system time constant, because the way that when you give it an input, you want the system to show response. Let's say you want it to go from theta is equal to 0 to theta is equal to 45 degrees. You want the shaft to rotate. The time it takes to achieve that is called the time constant. So if it was just the motor inertias, the system response would be much faster because the inertias and the frictions, everything was very small. But if now you're including the load side inertias and the load damping as well, which is much higher than the motor. नॉर्मली आप इमेजिन करें ना, जिस भी मोटर से आप लोड को ड्राइव करते हैं, मोटर का साइज उसके मुताबिक मुनासिबत से बहुत कम होता है। आपने अभी तक सिर्फ एक व्हील को ड्राइव किया मोटर से, दैट वाज द ऑल लोड, और व्हील के ऊपर फिर डिस्टर्बेंस है बिकॉज इट्स इन कंटिन्यूअसली इन टच विद द ग्राउंड, सो वहां पे भी फ्रिक्शन है, बट दोज वर द ओनली टॉर्क्स दैट यू have encountered. One is in order to give it a certain acceleration, that's inertial torque, that was your tau L, and one was the friction torque that's coming from the contact point between the wheel surface and the ground. Okay, but still your motor was, खैर आप लोगों ने तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े मोटर लगाए हैं ना, आप लोग तो उसका सोच रहे हैं ये रोबो वॉर का, तो you need extremely high torque. Otherwise normally हमारे मोटर छोटे होते हैं, they can drive much larger.
loads. अगर load ने और कुछ नहीं करना, if it doesn't have to come in contact and you just have to give it a certain acceleration, then it can be much, it can be bigger. ठीक है? वही एग्जाम्पल है वो जो आपकी मोटरवे पे लगे होते हैं बार, बटन दबाते हैं और वो ऊपर जाता है, लेकिन उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने तो बस कोई एसी मोटर ही लगाया हुआ है, इंडक्शन मोटर, वो जब खोलता है तो डास करके ऊपर जाता है, वो ऑसिलेट भी कर जाता है, फिर डास करके नीचे आता है ऑसिलेट के. दैट्स नॉट कंट्रोल्ड, दैट्स समथिंग इन एन ओपन लूप. We don't want something like that. If you give it to us, you give it to engineers, mechatronics engineers, they will control it in a way that it will go very nice. Although कोई वहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ये nice जा रहा है कि jerk से जा रहा है, लेकिन anyway, think about some other critical application in which you have to have exact position and velocity control. Okay, अब यहाँ तक समझ आई है. अच्छा, इसमें हमने एक चीज इग्नोर की है, L. उसकी वजह ये है कि L की वजह से सिस्टम एक पोल आ रहा है. ठीक है, तो ये सिस्टम थर्ड ऑर्डर सिस्टम बनने जा रहा है. ये ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर सिस्टम था. तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए कंट्रोल थियरी हमारी जो टिपिकल क्लासिकल कंट्रोल थियरी है वो ज्यादातर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए है. उसकी सारी थियरी स्टेबिलिटी से लेके कंट्रोल डिजाइन तक, everything works perfect for second order system. They're well studied. तो इसको किस तरह से सिस्टम में से निकाला जाए ताकि थोड़ी सी हमारे लिए फिलहाल ये काम आसान हो जाए थोड़ा सा. तो L पे अगर आप नजर रखें, it's in millihenry terminal inductance. It's 0.238 for this particular motor. And if you look at the resistance, it's 2.06. So in दोनों को अगर आप देखें, if you have to ignore L, then it wouldn't cost you much because it's way less than it's the terminal resistance. ठीक है, तो अगर आप इस equation में इसको डाल भी देते तो it will be 0.238 times S plus 2 point something, 2.06. So what I mean to say that for most of the motors, inductance is less than the armature resistance. So you can easily ignore it. That's why I put a cross on it. So if you ignore that, your L nowhere appears in the transfer functions. ठीक है, लेकिन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा कि L को अगर इग्नोर ना करें तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे दिखेंगे. तो it should look like a third order system. You should verify that. Okay, so we have ignored this one pole. ठीक है, so that's why we are getting second order system. ठीक है, so anyway, when L is out of the system, we get this simplified block diagram. Okay, nothing new except that inertias have been included and damping of the load side has also been included. All right, so now we have put it in a form. Now we have to bring in the controller. So far there is no control. It's just the system by itself. Okay, उसमें built-in अपना feedback है. We haven't added anything yet. So what we want is, let's call this our system. Let's call this our plant. The input to the system is this. The output of the system is this. Okay? So let's say this, all of this goes into this block. Okay? Let's say all of this goes into this block. And then we want to control the position. See? They have taken, you can take the, if you are controlling position, you will take this feedback from here and bring it here to the input. Okay? That is separate than this one. This is another summing junction. ये भी अभी आया है. ठीक है? But if you are controlling speed, then you take the feedback from here. So in other words, you can control two things regarding a DC motor. It's position. For that you need to have a position sensor, optical encoder, for example. And you can control the speed of it. For that you might have another different kind of sensor. We call it a tachometer. Okay? So whatever you have,
You take a feedback of that. Then that feedback is different than this. And remember, this whole thing goes into this. And now we're bringing another block. Uska apna transfer function hoga. We call that a controller. And that, if that is a PID controller, then we have a second order different transfer function for the controller by itself. Okay? And if it is just a P controller, it might be P, PD, PI, or PID. We'll explore these. But then we get another error signal. Remember, this is all hardware. ये भी armature का है, ये भी electromechanical system में DC motor. Now we're cutting this here. Our V starts from here. Now this will be, the output of that controller will be the input to this system. So the input to this system is voltage. So the output of that controller should be the voltage. Okay? Imagine your PWM. So now you'll play with the duty cycle of that voltage in order to get a different response from this, because the response of this system depends on the input to the system. Okay, so now we're gonna design this in a way that a perfect position control or velocity control is achieved, and that we call a feedback control. And this is now entirely in software. This is, let's say, your Arduino, or let's say this is your PLC, or let's say this is your DSP board, or it's your FPGA, or even they can be your combinational logic. I mean the digital logic circuits. Okay, so I'm not talking about the hardware. You know where to implement it, but what I'm talking about is whatever we do here, that will be in the software. Whatever the hardware, it will be in the software of that. Okay, and this error signal we have to compute in the software. Okay, so now how we design a controller, instead of just going through all this, let me just bring in one guy here. Let's say this is a simple proportional control. Proportional control mean, look, this is your entire system. I haven't brought anything. ठीक है? थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया R. उसकी वजह ये है कि we sense normally quantities to the right of this gear system. Let's say अगर ये आपका wheel है, ठीक है, तो आप wheel के ऊपर इधर optical encoder install करते हैं. You measure this theta of the shaft. You don't normally measure the thetas or anything to the left side of the gear. ये gear तो normally DC motor के अंदर ही built in कर दिया होता है हमने, ठीक है. So whatever we measure, we measure this. So इसका मतलब है कि you're not measuring this, you're measuring this. अभी तक हमारे सिस्टम का आउटपुट ये था, लेकिन अभी हमने फैसला किया कि नहीं, आउटपुट तो असल में ये है. तो इसलिए हम एक और R के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, R को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास angular position of the shaft आएगा. So that's why there was no R here, but I'm putting R here. So don't make that mistake. Okay. And then take a feedback. Then you're installing your sensor. You're measuring it and bring it back. And now your input to the system is no more velocity. Velocity was the input to the DC motor. This is your DC motor, and this is the geared DC motor. This entire block is the geared DC motor. What I'm doing is someone has given me the input to the system is a desired quantity for this theta 1. What you want the theta to be? Let's say you are at 0 radians and you want the motor to rotate by pi by 2 radians, 90 degrees. So that 90 degrees is now input to the system. So I will subtract from that this, and I'll come up with another error signal in software. And if I'm just talking about the proportion control, I'll just multiply it with a proportional gain. 1, 2, 3, 10, 100, whatever the value is. And then that will be going as an input to the system. So now if we have brought changes to it's a controlled DC motor now, controlled geared DC motor now. So now we need to redrive the transfer function, because now we got another input. So that input is now, this is your output, this is your input. So now we have to do some simplifications and we find this transfer function. I leave that to the homework, how to derive this. ठीक है कि भाई इसको फीड फॉरवर्ड हमारा ट्रांसफर फंक्शन कौन सा होगा, फॉरवर्ड, और बैकवर्ड कौन सा होगा, एच ऑफ एस इज यूनिटी. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पिछले को देखें. बेस्ट ये होगा कि इस पूरे को रिप्लेस किया जाए इसके ट्रांसफर फंक्शन से.
ये, और फिर KP इंट्रोड्यूस किया जाए एंड फिर ये लें, तो अल्टीमेटली यू विल रीच दिस. ठीक है, I'll leave it in the homework. But if you look at this system, now we call it a closed loop system. Closed because we have closed the loop. Sensor जिस क्वांटिटी को भी कंट्रोल करेंगे उसका सेंसर हमारे पास जरूरी है in order to sense it back to the here. And now the poles or the behavior of the system or even the stability of the system, the response of the system, it all depends on a KP because KP is everywhere in the system. It's a numerator and it's a denominator. Okay, that means the system behavior now has been the system behavior will now change and it will depend on what the value of the proportional gain that you set. Okay, so मैं थोड़ा ज़्यादा control के depth में नहीं जा रहा, but if you do some stability analysis, you will come to know the role of the KP, that okay, KP value maximum should be this in order for the system to be stable. So what do we do for stability? Anyone? What is that technique? Harvard's method. Around Harvard's method. Okay, so that's you go from here onward. I'm not going into that. I'm just bringing it towards this course. Okay, and sometime you want that what this proportional control does is if you now give it some desired quantity and you just expect the proportion control to work for you, what it does is it generates something like this. If the value of the KP is high and you ask it to give you, let's say, one degree step response, okay? 1 degree or 90 degree, whatever you give it. And you will see that the theta of the shaft, it becomes equal to that, but at least for some time, like 0.05 second, it keeps on oscillating because we have set the value of the KP extremely high. So, and if you bring the KP of the value of the KP low, then you're somehow getting less overshoots. Less overshoots, but you are getting some steady state error. You're not achieving the desired quantity. You're off by some points from it, by some amount from it. And also your response is slow. And if you make it extremely small, the response is extremely small and you don't slow and you don't even reach up there. The steady state error between the desired, this was the desired, and the actual is way large. So KP alone cannot achieve the position control. So what to do? Ideally, our KP should be high because we want the response to be as fast as possible and we want the steady state error to be 0. So great high value of KP suits us well. But the problem is these overshoot, these oscillations. Why we want the system to oscillate in that? This is called the transient behavior of the system. The transient behavior is when it hasn't converged to some steady state. ठीक है, तो अब क्या होगा? और ये ट्रांजिएंट बिहेवियर उस वक्त होता है जब आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, because initially you're trying to bring the system from the rest into motion, so you are applying a high amount of torque, sending a high amount of current. जब एक बार वो आ जाए, then you can achieve that, but in the beginning. So how to kill these oscillations? Anyone? Hello? ये इतने लोगों की क्लास में इतनी खामोशी कैसे हो सकती है? Can anyone hear me? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो क्या करें जी? ये ऑसिलेटरी बिहेवियर का क्या करें? कंट्रोल में कहाँ तक पहुंचे हैं कि ये इतने ब्लैंक बैठे हुए हैं? PID अभी नहीं किया, कंट्रोल अभी नहीं किया। No, sir. चले मैं आप लोगों को कंट्रोल नस्बर करा दूंगा ना अभी तो। चले इधर आ जाए, यहाँ तक समझे? यहाँ तक तो इसका प्लॉट आपने देख लिया कि भाई सिर्फ KP के लाने से
थीटा एस को हम अचीव तो कर सकते हैं, थीटा एस विल बिकम इक्वल टू थीटा डिजायर्ड, लेकिन शुरू में थोड़ा सा वो ऑसिलेट करेगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 2 मीटर आपने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है और 10 मीटर आपने 5 सेकंड में करना है, तो आप आराम से चले जाएंगे और उधर खड़े हो जाएंगे 10 मीटर बाद, नो ऑसिलेशन। लेकिन मैं आपको कहूं 10 मीटर आपने 1 सेकंड में कवर करना है, तो अब जनाब आप भागेंगे, इससे जबरदस्त एक्सेलरेट होंगे, और जब 10 मीटर पे रुकेंगे तो आपको रुकने में, अपने इनर्शिया को ओवरकम करने में मुश्किल होगी। हो सकता है आप 10 मीटर से थोड़ा आगे पीछे ऑसिलेट करके फिर 10 मीटर पे आके रुके। So that's another analogy. But anyway, let's say this is our transfer. So the solution for that is aid damping to the system. Damping to the system mean ये जो VS आप दे रहे हैं, ठीक है, ये आप ज्यादा दे रहे हैं, इसका कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट करें और फिर दे दें। मोटर को वोल्टेज कम दें, और वो कम अगर उसकी स्पीड जितनी ज्यादा है, जाहिर बात है जितनी उसका ओमेगा ज्यादा है उतना वो ऑसिलेट ज्यादा करेगा, हम उसी ओमेगा को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और VS से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका इफेक्ट सिस्टम पे क्या होगा? इसका इफेक्ट सिस्टम पे ये होगा कि सिस्टम में ऑसिलेटरी बिहेवियर जो होगा, जो KP के ज्यादा करने से आया था, अब जब KD हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो KP वाली वैल्यू जो है, जब KD को थोड़ा सा मीडियम ले आएंगे तो नाउ लुक एट इट, अब वो ऑसिलेशंस कम हो गई, अब वो ऑसिलेशंस कम हो गए। पहले वो ऑसिलेशन 1.5 तक टच हो रही थी, अब हमने उसको, ये भी आप मैटलैब में करेंगे, यू विल प्ले विद इट, आई लेट यू प्ले विद इट, कि भाई वैल्यू ये करें तो फिर ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स देखें और ये सब कुछ। तो ये डैम्पिंग आया सिस्टम में, लेकिन ये आया कहाँ से? अब आपको वेलोसिटी को सेंस करने की, वेलोसिटी भी आपने सेंस करनी है, आपको सेंसर चाहिए, और वेलोसिटी को सेंस करने के लिए जो सेंसर यूज होगा इट्स कॉल्ड टेकोमीटर या टेकोमीटर, और हर सेंसर का अपना एक गेन होता है, तो जाहिर बात है इसका भी एक गेन होगा जो उसके डेटा शीट से हमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद ये जो गेन है KD, इसको हम डिफरेंशियल गेन कहते हैं, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम में, ये हमने इंट्रोड्यूस किया। जिस तरह ये रेड वाले जो भी है ना, ये सॉफ्टवेयर में है, ये तो सेंसर का अपना है, ये तो आएगा जब सेंसर यूज होगा तो ये आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे पोजीशन सेंसर का वो गेन क्यों नहीं था? तो उसका नहीं था, उसका गेन यूनिट ही था, लेकिन अब जब मैं वेलोसिटी सेंस कर रहा हूं, ठीक है, तो अब जनाब मैंने ये गेन लाया हूं टेकोमीटर, उसका ये है कांस्टेंट, और ये अब फिर से ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो you will get now, you will see that KP gets everywhere and KD goes everywhere too. KD का रोल इस पोल पे होगा, KD का स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल है। The more the KB, the stable the system is. डैम्पिंग, KD डिफरेंशियल गेन बढ़ाने से सिस्टम में डैम्पिंग बढ़ रही है, डैम्पिंग बढ़ रही है। एक सिस्टम में बिल्ट इन डैम्पिंग थी बैक EMF की वजह से, there was something subtracted here, ठीक है, और एक हमने खुद इंट्रोड्यूस की कंट्रोल की वजह से, और ये हमारे हाथ में है, इसके हम वैल्यू चेंज ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन इज दिस, एंड आई होप यू विल बी एबल टू ड्राइव दिस ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज मिड टर्म में मैं ये भी दे सकता हूँ कि भाई इस, लेट्स से फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, अब now you have a closed loop transfer function between the theta s and this, but now the KP term is there and the KD term is there. ठीक है, now इसके stability analysis के लिए हम इसके characteristic polynomial is the thing that we are mostly concerned with. ठीक है, तो characteristic polynomial उठाएं इसका। characteristic polynomial में अगर आपको यहाँ पे 1 चाहिए तो divide everything by RI effective। ठीक है, तो this will become 1 over RI effective and this will become RKP KM over, अच्छा ये J effective नहीं है, I effective है, sorry, तो it will be, इसको equal 0 के बराबर कर दें।
اب اس کو ہم نے ویل نون فارم میں لے آئے جو کہ آپ نے ہو سکتے وائبریشن کے کورس میں بھی پڑھا ہو. یہ کس کورس میں یہ چیز پڑھی ہے؟ وائبریشن، میکینیکل وائبریشن. تو اب اس نے یہ فارم اختیار کر لیا ایس اسکوائر پلس 2 زیٹا اومیگا این. تو دس از یور 2 زیٹا اومیگا این اور ایس پلس اومیگا این اسکوائر. تو اومیگا این اسکوائر کی جگہ یہاں پہ ہے. تو اب اگر آپ کو کہا جائے کہ وٹ از دا نیچرل فریکوینسی آف دا سسٹم، بیکاز یہ جو آپ آسیلیشن دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وائبریشنس ہیں. ٹھیک ہے، تو دا نیچرل فریکوینسی اس کو اس کے برابر کر دیں اور اسکوائر روٹ لے لیں تو دس از دا نیچرل فریکوینسی. اینڈ سرپرائزنگلی ناٹ سرپرائزنگلی ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے کہ بھئی کے پی نیچرل فریکوینسی آف دا سسٹم ڈپینڈ کر رہا ہے کے پی پہ. دا مور دا ویلیو آف دا کے پی دا ہائر دا نیچرل فریکوینسی آف دا سسٹم. ان ادر ٹھیک ہے. سو اینڈ واٹ از دا ڈیمپنگ ریشیو؟ سو اس پورے ٹرم کو اس کے برابر کر لیں اور اومیگا این کی جگہ یہ پلگ کر لیں تو آپ کے پاس ڈیمپنگ ریشو آ جائے گی. ڈیمپنگ ریشو اگر آپ کا گریٹر دین 1 ہے، یہ سٹینڈرڈ باتیں ہیں وائبریشن میں، تو سسٹم اوور ڈیمپڈ ہے، اس میں آسیلیشنز بہت کم ہوں گی. تو ڈیمپنگ ریشو کین بی ایدر ایکول ٹو 1، اس کو ہم کریٹیکلی ڈیمپڈ سسٹم کہتے ہیں. اٹ کوڈ بی گریٹر دین 1، اس کو ہم اوور ڈیمپڈ سسٹم کہتے ہیں. اور اٹ کوڈ بی لیس دین 1، اس کو ہم انڈر ڈیمپڈ سسٹم کہتے ہیں. تو جب کے پی کی ویلیو ہم بہت سے زیادہ بڑھائیں گے تو ڈیمپنگ ریشو جو ہوگی وہ کم ہوگی، اور 1 سے کم مین oscillatory behavior. So that's why you see oscillation in the system response. ٹھیک ہے. اور اگر کے ڈی کی ویلیو بڑھائیں گے، کے ڈی کی ویلیو تو کے ڈی نیومریٹر میں ہے، تو اس سے ڈیمپنگ بڑھے گی سسٹم میں. ہم یا کریٹیکلی ڈیمپ کی طرف جائیں گے یا اوور ڈیمپ کی طرف جائیں گے. اوور ڈیمپ بیہیویئر جو ہوتا ہے اس میں وائبریشن نہیں ہوتی، وہ اس طرح دکھتے ہیں، یہ اوور ڈیمپڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک مست گھوڑے کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے، اور وہ بڑا آسیلیٹ بھی کر رہے اور بہت زیادہ وہ بھی کر رہے. تو اب آپ ڈیمپنگ ہے تو اس کا وزن بڑھا دیں یا اس کا فرکشن بڑھا دیں یا نیچے پاؤں میں سے ہارس شو ہٹا دیں تو اس کا وہ جو آسیلیٹری بیہیویئر ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا. اس کے اندر آپ نے ڈیمپنگ ایڈ کیا. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جھولا آپ جھول رہے ہیں، حد سے زیادہ سوئنگز ہیں ایک ایکسٹریم اینڈ سے دوسرے ایکسٹریم اینڈ تک. تو کیا کریں؟ وہ جو اوپر آپ نے بال بیئرنگ لگائی ہے جہاں آپ نے اس کو باندھا ہے رسی کو، ادھر تھوڑی سی فرکشن ڈال دیں. پھر یہ اپنے ایکسٹریم اینڈ تک وہ دور تک نہیں جائے گا کیونکہ اس میں ڈیمپنگ آپ نے ڈال دی. دیز آر آل ڈفرنٹ ویز. آپ میکٹرونکس انجینئر ہے، آپ کو یہ کم از کم مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے یہاں پہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کے پی changes brings the vibrations in the system. ٹھیک ہے. کے پی makes the system under damped. کے ڈی kills vibrations in the system. It increases the damping of the system. ٹھیک ہے. تو 12 anyway اب یہاں سے یہ کون ڈرائیو کرے گا؟ یہ مجھے لگتا ہے مجھے کرنا پڑے گا ورنہ ایگزام میں ڈالا تو لگے رہیں گے. یہ کر لوں میں کہ آپ لوگ کر لیں گے؟ اس ٹرانسفر فنکشن سے یہ کیسے آتا ہے؟ کر لیں گے سر. کر لیں سر. ٹھیک ہے. اب میں وہ لیپ ٹاپ اس کے لیے چینج کروں گا سو دیٹ آئی کین رائٹ اٹ. ہماری ایک کلاس کل ہے نا، کل میں چلو اس کو کر لوں گا. ٹھیک ہے، کل میں اس کو کر لوں گا. لیکن یو شوڈ بی ایبل ٹو دس. یہ کنٹرول میں بھی آپ کے کام آئے گا اور ادھر بھی کام آئے گا، اور یہ میکٹرونکس کا ایک کور سبجیکٹ ہے کنٹرول، اور یہ ہے جو میں آج کر رہا ہوں. اس کے بغیر وائبریشن جس نے پڑھی ہیں اس کے بعد کنٹرول نیچرلی اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ وائبریشنز آ گئی سسٹم میں تو اب ان کو کل کیسے کرو گے؟ تو کنٹرول از دا وے ٹو کل وائبریشنز. اوکے آئی ول اسٹاپ ہیئر. نہیں بس پھر تو سیمولیشنز ہیں، چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ تو نہیں ہے کوئی؟ ناشتہ سب نے کیا ہوا ہے؟ یس سر. کتنے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ساتھ میں فیس بک کر رہے ہیں کہ کیا سین ہے. یہ جو نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، اس قسم کی ٹیچنگ کا کوئی زیادہ مزہ نہیں ہوتا. نہیں سر، ہم ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہیں سر. اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، آپ تو بڑے ڈسپلنڈ بچے ہیں. اور چلیں ٹھیک ہے.
لیٹس یونیورسٹی کھل جائے گی تو پھر کلاسز نہیں یونیورسٹی کب سے کھلے گی 15 کو اعلان تو ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس او پیز کی وہ مانگی ہے ان لوگوں نے فریم 15 ورک مانگا ہے نا 15 تو کیا جولائی 15 جولائی 15 اصل میں جولائی وہ 15 جولائی تو ایک کمیٹی ایچ ای سی نے بنائی ہے, انہوں نے سجیسٹ کیا ہے انہوں نے آلموسٹ ڈیسائیڈ کر ہی لیا تھا, ٹھیک ہے. پھر یس سر ہمارے 10 جو جولائی Yes, sir. یونیورسٹی کے جو وائس چانسلرز ہیں انہوں نے ریزسٹ کیا. تو آخری جو نیوز ہے وہ یہ کہ 15 جولائی نہیں پھر 15 ستمبر پہ انہوں نے ان کے ساتھ ایگری کیا, لیکن ابھی نوٹیفیکیشن نہیں آئی. بٹ میرے حساب سے 15 ستمبر سے انشاءاللہ کلاسز کھلیں گی, وچ مینز آپ کا یہ سیمسٹر تقریباً نکل جائے گا, یس سر ٹھیک ہے. اگلے کے ڈیٹس کیا کہیں گے سر تو زیادہ خوش نہ ہوا, ویسے بھی آپ کلاسوں میں آئیں گے تب کیا کریں گے, ایک دوسرے کو کرونا ہی پاس کریں گے نا, جی سر. ٹھیک ہے. تو بس اسی میں بہتری ہے, بیٹھے رہیں گھروں میں آرام سے, کوئی اپنے بیڈ میں لیٹا ہوا ہے, کوئی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے اور سیکھ رہے ہیں, اس سے بہتر تو کچھ ہو نہیں سکتا. یس سر نیٹ کی اچھا تلاش جی, میں چلیں اب اس سلائیڈ کو دیکھیں, اسٹیڈی اسٹیٹ ایررز. ہم نے اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر ادھر میں نے گرافکلی بتایا کہ بھائی اٹ از دا ایرر بٹوین دا ڈیزائرڈ اینڈ دی ایکچوئل. جیسے اس بلیک کے لیے اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر از آلموسٹ زیرو بیکاز یہ اوور لیپ کر رہے ہیں. اس گرے کے لیے اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر از, اگر لیٹ سے یہ پوائنٹ 8 کہہ لیں تو 1 مائنس 0.8 0.2 ایرر ہے ادھر. وی ڈونٹ وانٹ اٹ, ہم جہاں جانا چاہ رہے تھے ادھر پہنچے نہیں. اور یہ لو کے پی کے لیے ڈاٹڈ کے لیے تو اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر آلموسٹ 0.4 ہے, ریڈینس کا یا جو بھی یونٹ ہے. تو اس کے کچھ ایکسپریشن بھی ہونے چاہیے ہمارے پاس, کچھ میتھمیٹیکلی بھی ہمیں ڈرائیو کرنا ہے. تو جنرلی اگر آپ کے پاس اس قسم کے ٹرانسفر فنکشن ہو جس میں آپ کے پاس جی آف ایس ہو, جی آف ایس از دا کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن, اٹ از دس کال دس یور جی آف ایس, بلکہ یہ نہیں, سوری, دس از یور جی آف ایس. اس میں اور اس میں کیا فرق تھا, وہ کلوز لوپ تھا. اچھا, آر کے پی کے ایم آر آئی ای ایف ایس اسکوئر ای ایف, اچھا ٹھیک ہے, ایس, ہاں جی یہ نہیں تھا اس میں, آر کے پی کے ایم وہ تب آئے گا جب آپ یہ لوپ بھی ہٹا لیں, ٹھیک ہے. لیکن فی الحال یہ جان بوجھ کے ہم نہیں ہٹا رہے کیونکہ ہم اسٹڈی اسٹیٹ ایرر انالیسس کر رہے ہیں. تو لیٹ سے ہم نے اسٹڈی اسٹیٹ ایرر انالیسس اس جنرل اس کے لیے کرنا ہے, بلاک ڈائیگرام کے لیے. تو اس کا ٹرانسفر فنکشن کیا ہوگا, اس کا ٹرانسفر فنکشن یہ ہوگا, اچھا ٹرانسفر فنکشن پہلے اب آپ نے ٹرانسفر فنکشن نکالنا ہے ای ایس اوور تھیٹا ٹی آف ایس کے. اس کی وجہ یہ کہ ہم اسٹڈی اسٹیٹ ایرر کو تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کچھ ٹائم کے لیے اس کو اپنا آؤٹ پٹ کہہ دیا. تو ای آف ایس اوور تھیٹا ڈی آف ایس ڈیزائرڈ ایس از اکول ٹو 1 اوور 1 پلس جی آف ایس. اب یہ کیسے آئے گا, یہ کل میں جب میں دوسرا لیپ ٹاپ ہو کر لکھ سکوں گا تو آئی شو یو کہ اس سے یہ کیسے آتا ہے, لیکن جسٹ ٹرسٹ می کہ یہ بس اس سے آ گیا, ٹھیک ہے. اب ہمارا جی آف ایس تو یہ ہے نا, یہ میں نے دیکھیں اس کو اس فارم میں ڈال دیا, تو ہمارا جی آف ایس یہ ہے. تو جنرلی when you have E of S, تو there is a limit called final value theorem, اس سے آپ کو اسٹڈی اسٹیٹ ایرر مل سکتا ہے. just take a limit of this, multiply it with S and make S tends to 0. تو اس کا مطلب ہے E of S کی جگہ یہ ایکسپریشن لے آئیں and limit of S اس میں اپنا آیا, ٹھیک ہے. کیونکہ ٹائم ڈومین میں جب بھی ہم ایس لیپلس میں جاتے ہیں تو وی گو انٹو دا ایس ڈومین, ٹھیک ہے. اب ان پٹ یونٹ اسٹیپ جب آپ دیتے ہیں, لیٹ سے آپ نے 1 دیا, 2 ڈگریز دیے, 10 ڈگریز دیے, 45 ڈگریز دیے, تو لیپلس ڈومین میں یونٹ اسٹیپ کا لیپلس ٹرانسفارم اگر لیں گے تو 1 اوور ایس آتا ہے. تو اب اگر آپ اس میں 1 اوور ایس سبسٹیٹیوٹ کر دیں تھیٹا ڈیزائرڈ کی جگہ, ٹھیک ہے,
اور s ٹینس ٹو 0 کر دیں تو دیکھیں یہ 1/s یہ s کے ساتھ کینسل ہو جائے گا, ہمارے پاس ہو جائے گا 1/g(s). s کو لمیٹنگ کنڈیشن میں s 0 کے برابر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, s 0 کے مطلب s کم ہوتے ہوتے بہت زیادہ کم ہو جائے گا. اور s کب کم ہوگا؟ s کا تعلق سسٹم میں ڈفرینسیشن سے. دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز کا ڈیریویٹو لیتے ہیں تو آپ لیپلس ڈومین میں اس کو s کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو اگر s حد سے زیادہ کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیریویٹو جو ہے وہ آپ کا ڈیسیز کر رہا ہے, وہ کم ہو رہا ہے. ڈیریویٹو کم ہونا مین جو چیز بہت زیادہ چینجنگ تھی وہ چینج ہوتے ہوتے اس میں وہ چینج ایلیمنٹ ختم ہو گیا, وہ کانسٹنٹ ہو گیا. And that's what we call a steady state error. Steady state error is when your quantities converge to some non-oscillating, non-changing form. ٹھیک ہے, تو اس لیے s ٹینس ٹو 0 والی کنڈیشن آپ کو اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ بس s تقریباً 0 کر دیں g آف s میں, تو جب g آف s میں s 0 کر دیں تو ادھر بھی 0 ہو جائے گا, ادھر بھی 0 ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو 1/, یہ آپ کو انفینٹی دے دے گا, سم تھنگ اوور 0, اور 1/انفینٹی آپ کو 0 دے دے گا. آپ اس کا مطلب ہے کہ تھیوری میں صرف پروپورشنل گین سے آپ اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر کو 0 کر سکتے ہیں. دس از واٹ دا تھیوری سیز. آسیلیشنز ہوں گی, یہ تو لمیٹنگ کنڈیشن میں 0 ہو جائے گا. لمیٹنگ کنڈیشن مین شروع میں جب s 0 نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, جب سسٹم میں ٹرانزیشن ہوگا, بیہیویئر ہوگا, ٹرانزیشن بیہیویئر, تو آسیلیشنز ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی a point will come that it will میک اٹ 0. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ایک لڑکے کو میں نے کہا کہ آپ جا کے ڈی سی موٹر کو PID سے کنٹرول کریں موشن کو, تو وہ جب آتا تھا تو مجھے کہتا تھا کہ سر یہ تو میں اس کو 100 ڈگری پہ روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں شافٹ کو, لیکن یہ تو 5, 10, 20 ڈگری سے اوپر جاتے ہی نہیں ہے. یہ والی سچویشن تھی اس کی. تو میں نے اس کو کہا تم لاؤ ذرا تمہارا KP گین کیا ہے, تو اس کا KP گین 10 تھا. یہ آپ کا پچھلے سال کا FYP ہے. تو میں نے اس کو 10 کی جگہ 100 کر دیا. جب 100 کر دیا ڈز وہ اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر غائب, 20 پہ پہنچ گیا. اب وہ چلانگے مار رہے کہ یہ تو ہو گیا, اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ صبر ذرا کرو, یہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن یہ شافٹ ادھر پہنچ کے آسیلیٹ کر رہا ہے. یہ آپ کو نظر آئے گا جب آپ اس کو پلاٹ کریں گے اس کے رسپانس کو. تو پھر وہ لگا رہا. پھر KP اور KD کا وہ پرفیکٹ گین صرف ٹرائل اینڈ ایرر سے نکالنا, وہ I'll show you. اگر ڈی سی موٹر کا ماڈل ہے تو آسان ہے, اگر نہیں ہے تو وہ بس کوڈنگ میں پھر بس قسمت ہے, لگے رہیں گے آپ, ٹھیک ہے, لیکن ہو جاتا ہے. خیر, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ویلوسٹی اگر ہم دے دیں ان پٹ, ویلوسٹی ان پٹ دے دیں اس کو, تو کیا یہ تب بھی اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر دیتا ہے؟ تو یہ انالیسس کر کے ہمیں یہاں سے لگ رہا ہے کہ نہیں, it will not be 0. ٹھیک ہے, I'll not touch more on this کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کنٹرول میں آپ اس پوائنٹ تک ابھی پہنچے نہیں ہیں, لیکن مجھے لگا آپ پہنچے ہیں تو میں نے آج پورے لیکچر کو PID کے اینڈ تک لے گیا. یہ سلائیڈ فی الحال اسکپ کرتے ہیں. اب کچھ سیمولیشنز کرتے ہیں, آپ کے ہوم ورک میں شامل ہے. آئی ہوپ یو نو اباؤٹ سیمولنک. ڈو یو؟ Yes, sir. Yes, sir. کس کورس میں کیا ہے سیمولنک؟ Power electronics. گڈ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ابھی ہم نے ایک DC موٹر پک کیا, اس کی ویلیوز میں آپ کو اسائنمنٹ میں بتا دوں گا کہ J افیکٹو یہ ڈالیں, B افیکٹو, یا J افیکٹو نہیں دوں گا تو الگ الگ دے دوں گا, آپ کمپیوٹ کر لیں گے. موٹر ٹارک کانسٹنٹ بھی دے دوں گا. یہ میں نے جو موٹر پک کیا اٹس اے موٹر U9M4T. تو اگر آپ یہ نیٹ پہ ڈھونڈ لیں تو آپ کو ڈیٹا شیٹ, you will get the data sheet and you can plug in values in there. You can pick the values from there. اور آپ یہ ٹرانسفر فنکشن امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. I'll upload the data sheet on the website. ابھی اس میں کون سا ہے we have to check. لیکن اس کی ویلیوز اس میں ڈال دیں, اور KP میں نے 4 ڈال دیا, ٹھیک ہے. اور 2 طرح کے انپٹ میں دے سکتا ہوں, اسٹیپ انپٹ بھی دے سکتا ہوں, اور وہاں سے اوپر سے میں وہ اسٹیپ انپٹ بھی دے سکتا ہوں, اور ویلوسٹی انپٹ بھی دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے.
تو لیٹ سے میں پہلے سوئچ ادھر ہے، میں اسٹیپ ان پٹ دے رہا ہوں، تو اس سیمولیشن کو رن کروں گا، دو ملٹیپلیکس کر رہا ہوں، اس کا اپنا آؤٹ پٹ بھی پلاٹ کر رہا ہوں اور ڈیزائرڈ بھی، تاکہ نظر آئے کہ ڈیزائرڈ کیا ہے اور ایکچوئل کیا ہے. تو دس از دا گراف دیٹ اٹ گیوز می. ٹھیک ہے، اسٹیپ رسپانس اگر آپ دیکھیں یہ ڈیزائرڈ تھا بلو اور یہ ایکچوئل ہے. اب اس کا اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر کیا ہے؟ اٹس 0. 1 تھا اور 1 پہ ہم پہنچ گئے، لیکن سسٹم کا رسپانس بہت سلو ہے. صرف اگر آپ 3 سیکنڈ میں پہنچ رہے ہیں اپنے اس کو تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو وی ول امپروو دس، لیکن فی الحال کم از کم ہم نے اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر سے نجات حاصل کی ہے. وی اچیوڈ وٹ ور وی سپوز ٹو اچیو. اینڈ پوزیشن ایرر، شروع میں پوزیشن ایرر زیادہ تھا اور آخر میں 0 ہو گئے. ایرر جب 0 ہوتا ہے تو آپ کا ایکچوئل اور ڈیزائر برابر ہو جاتا ہے. اور ٹارک شروع میں ہم زیادہ لگاتے ہیں کیونکہ ہم نے ایکسلریٹ کرنا ہوتا ہے. پھر once the steady state error is 0, we do not need to exert more torque. لیکن یہ تو خیر simulated system ہے. ریئل لائف میں well yeah, this is position, so you reach there and you stop, so you do not need to exert any more torque. Okay, لیکن اگر اسپیڈ ہو تو اسپیڈ ریمبر جہاں بھی اسپیڈ ہوتی ہے اس کے اگینسٹ آپ کو وسکس فرکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیر از سم تھنگ بی ٹائمز وی. تو ویلوسٹی کی پروپورشنل آپ کو ڈیمپنگ بھی ملتی ہے. تو پھر آپ کا وہ جو اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر ہے وہ پھر سے ڈیولپ کرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سسٹم پہ ڈیمپنگ ایکٹ کر رہی ہے. تو یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی اپلائی سم ٹارک ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ فرکشنل ٹارک. وہ ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ اب دیکھیں. اب velocity input میں نے دی ہے. velocity input means something that is increasing with time. ٹھیک ہے، اس کا سلوپ 0 تھا نا، یہ کانسٹنٹ میں نے پوزیشن دیا تھا. اب سلوپ دے دیں تاکہ ہم اس کا ڈیریویٹو لیں تو ہم اس کو velocity کہہ سکیں. ٹھیک ہے، تو we see a steady state error there very clear. اور یہ ہمیں اس میتھمیٹکس نے بتا دیا تھا ادھر کہ بھائی with only proportional control you cannot get rid of the steady state error. ٹھیک ہے، سو دس واز دا. اور ہم مسلسل ٹارک ایگزرٹ کر رہے ہیں، نیور گیٹنگ 0، بٹ وی اسٹل کین ناٹ گیٹ ریڈ آف دیٹ اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر. ٹھیک ہے، اب چلو میں سسٹم میں ڈیمپنگ انٹروڈیوس کر لیتا ہوں. یہ میں نے دونوں گینز ایک ہی بلاک میں ڈال دیے. کے ٹی اس کا ٹیکومیٹر فیڈ بیک ہے، ٹیکومیٹر گین ہے، اور کے ڈی میرا اپنا کنٹرول کا گین ہے. کے پی کو میں نے 200 کر دیا، وہاں پہ میں نے 4 کیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی میں نے 200 کر دیا اور کے ڈی کو 15 کر دیا. And now look at it. سسٹم میں اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر 0 ہے اور ٹرانزینٹ رسپانس بہت زبردست ہے کیونکہ کے پی کی ویلیو بڑی ہے. تو جدھر میں پہلے 2 سیکنڈ میں پہنچ رہا تھا 2.5 سیکنڈ میں یا آلموسٹ 3 سیکنڈز میں، ابھی میں ادھر پہنچ رہا ہوں تقریباً 1 سیکنڈ، بلکہ 1 سیکنڈ سے بھی کم، کیونکہ کے پی کی ویلیو میں نے انتہائی زیادہ کر دی. ٹھیک ہے، اب میں نے زیادہ اس لیے کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ کے پی کی ویلیو کرنے سے اگر آسیلیشنز آئیں گی تو کے ڈی کی ڈیمپنگ کی وجہ سے وہ کل ہوں گی. تو آئی کوڈ افورڈ اے لارجر ویلیو آف کے پی. ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ مجھے پھر یہ ہوا کہ میرا ویلوسٹی کا بھی اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر بہت کم ہو گیا. اتنا کم کہ میں نے اس کو زوم ان کیا تو آپ کو نظر آتا ہے، ورنہ اگر آپ پچھلے اسکیل پہ اس کو دیکھیں تو اٹس آلموسٹ 0. ٹھیک ہے، تو دس از اٹ. اور آخری میں نے کیا کیا کہ میں نے سسٹم میں ڈسٹربنس ڈال دی ہے. لیٹس سے کوئی گریویٹی ٹارک ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں ڈی سی موٹر کے لوڈ پہ کوئی گریویٹی ہے. لیٹس سے آپ نے کوئی وہ جو موٹر وے پہ آپ کو اگزامپل دیا ہے، وہ جو گیٹ کھولتے ہیں گاڑی، آپ ٹیکس پے کرتے ہیں اور وہ جو بٹن پریس کر کے آپ کو وہ بار کھولتا ہے، اس پہ مسلسل گریویٹی ایکٹ کر رہی ہے. اٹ ہیز اے کنسیڈریبل ویٹ اینڈ اٹ ہیز اے کنسیڈریبل لینتھ. تو اس کیس میں پھر نہ یہ گینز آپ کے کام نہیں کریں گے. یو اسٹل گیٹ اسٹیڈی اسٹیٹ ایرر بیکاز دیر از سم تھنگ کنٹینیوسلی being acting on the system which is working against you. Gravity is working against us. اب اس کا بھی حل ہے لیکن فی الحال میں نہیں بتاؤں گا، پھر فیوچر میں پھر کبھی. لیکن ڈسٹربنس ہم اپنے کیس آئیڈیل کیس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹربنس 0 ہے، یا ہم نے گیئر ریشو اتنا زیادہ کم کیا ہوا ہے کہ وہ 100 جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو ہمارے اوپر ڈسٹربنس کا افیکٹ بہت کم ہوتا ہے.
تو پھر بھی ہمارے یہ دو گینز کام کریں گے. پی ڈی گینز اس کو کہتے ہیں, پی ڈی گینز. ٹھیک ہے, یہ فیڈ فارورڈ میں نے بھی اس میں ڈالا نہیں ہے, وہ یہ ہٹا دیں گے. فیڈ فارورڈ مین اس کو فیڈ فارورڈ کریں گے تو وی کین گیٹ ریڈ آف دس, لیکن فیڈ فارورڈ کنٹرول میں ابھی نہیں پڑھا رہا, میں نے صرف آپ کو پی ڈی کنٹرول, یہ پی گئے پروپورشن گین اور یہ ڈفرینشیل گین. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آخر میں جناب یہ پھر کل انشاءاللہ کریں گے کہ اگر پی آئی ڈی تینوں میں لے ہوں. ابھی تک ہم صرف یہ we were sending something, control command was proportional to the error, and in differential کے کیس میں control command were proportional to the differential of the error. ٹھیک ہے, اور اب ہم ایک اور ڈال رہے ہیں کہ the control command is proportional to the integral of the error. ٹھیک ہے, that is a single PID. اور اس کے پھر آپ کو میں کل بتا دوں گا ریزلٹس کہ بھائی کیا ہوتا ہے. تو لیٹس اسٹاپ ہیئر. یہ کیس اسٹڈیز ہیں کہ بھائی یہ پی آئی ڈی کنٹرول ہر روبوٹ کے جوائنٹ میں لگا ہوتا ہے. یہ اتنا چھوٹا سا, اس کو موٹر کنٹرولر کہتے ہیں, وہ اس کو پک بھی کہتے تھے. پک یہ آئس ہاکی کا وہ چھوٹا سا بال ہوتا ہے جس پہ وہ آئس ہاکی کھیلتے ہیں, اس کی شیپ اس کی طرح ہے, وہ سائز بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر جوائنٹ پہ ایک لگا ہوا ہے. اس کے اندر پی آئی ڈی کنٹرول امپلیمنٹ ہے, اس کے اندر اس موٹر کے لیے, اس کے اندر اس موٹر کے لیے, اس کے اندر اس موٹر کے لیے. فار ایوری موٹر وی ہیو اے کرسپونڈنگ موٹر کنٹرول دس. اور اس کے اندر یہ ساری تھیوری امپلیمنٹڈ ہے جو آپ نے پچھلے دیکھی ہے. ٹھیک ہے, ایکسپٹ دیٹ ہمارے کنٹرولر کے بعد ہم ڈی ٹو اے کنورژن بھی کریں گے کیونکہ یہ اینالاگ موٹرز ہیں. کرنٹ بھی امپلیفائی کریں گے. ٹھیک ہے, اینڈ دین we'll انسٹال انکوڈر آن اٹ. ٹھیک ہے, تو بہرحال اینی وے I stop here. Any questions so far جی؟ کس سلائڈ کی بالکل سمجھ جی. سر یہ پی ڈی کنٹرولر جب ہم دکان سے منگواتے تو کہتے کہ یہ کوئی کنٹرولر نہیں ہے, تو سر اس کا کوئی اور نام ہے پی ڈی کا؟ کدھر سے منگواتے ہیں؟ سر پشاور میں بھی میں نے جو روز ریڈیو اور گلاچی ہے تو ان دونوں سے بھی پوچھا, اور ادھر ایک الیکٹرانک شاپ تھا تو اس سے بھی, لیکن وہ کہتے کہ ہمارے پاس پی ڈی کنٹرولر نہیں ہے. وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس کو. یہ پی آئی ڈی کنٹرول ہے نا, یہ آپ کا arduino ہے جی. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ کوڈ کے تھرو کر رہے ہیں. یہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتا دوں گا کہ یہ کوڈ میں امپلیمنٹ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا موٹر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہیں, ایکسپٹ پوزیشن سینس کرنا آپ کے پاس انکوڈر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کورس میں آپ لوگوں کا اوپن اینڈیڈ جو ایک پرابلم ہوتا ہے نا, جو وہ سپیڈ کنٹرول کرنا ہے آپ نے ڈی سی موٹر کا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک ایسا ڈی سی موٹر چاہیے جس میں انکوڈر لگے ہوئے ہوں یا ٹیکومیٹر لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس گھر میں ڈی سی موٹر ہے اور انکوڈر نہیں ہے تو ایک انکوڈر الگ سے بھی ملتے ہیں. ٹھیک, تو بازار سے صرف انکوڈر لینے, باقی پی آئی ڈی تو ہم arduino کے اندر امپلیمنٹ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا موٹر ہو جس کے اندر انکوڈر بلٹ ان ہو, تو وہ بھی بازار سے ملتے ہیں. اور اگر آپ کو 1500 2000 کے موٹر نہیں لینے اور حالات بھی ایسے ہیں, تو پھر گھر میں کوئی پرانا سی پی یو پڑا ہوگا, یا گلیجی میں تو پڑے ہوتے ہیں, اور وہ سی پی یو کے اندر مائکرو پروسیسر چپ کے اوپر ایک پنکھا لگا ہوتا ہے. دیکھے کبھی؟ یس سر. وہی پنکھا آپ سمجھیں آپ کا ڈی سی موٹر ہے اور اس میں انکوڈر بھی لگا ہوتا ہے. اگر آپ اس پنکھے کی بھی سپیڈ کو پی آئی ڈی سے arduino سے کنٹرول کریں گے تو I'll accept it as a project. ٹھیک ہے, انکوڈر آئی سیز بھی ملتی ہیں. کاشان از گیونگ اے ہنٹ, تھینک یو. تو صرف انکوڈر الگ سے ملتے ہیں, ڈی سی موٹر آپ کے پاس اپنے ہیں, یا الگ سے ڈی سی موٹر بھی ملتے ہیں with built-in encoders and built-in gears even. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو سی پی یو میں سے پنکھا نکال دیں. ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیں وہ دوبارہ آپ ماؤنٹ نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ کوئی خراب سی پی یو ہو, ایسا نہ اپنے صحیح والے سے نکال. تو وہ سی پی یو کا پنکھا نکال لیں اور اس کا آپ نے پی آئی ڈی کنٹرول امپلیمنٹ کرنا ہے. آج تو صرف تھیوری تھی, آپ کو بڑے میں نے موٹے موٹے کانسیپٹس دیے, آئی ہوپ یو ریمبر دیم. لیکن اب کل کا جو لیکچر ہے اس میں اس پی آئی ڈی کنٹرول کو
इम्प्लीमेंट करने सी अर्डुइनो के कोड में, सी लैंग्वेज में, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास पोजीशन सेंस करने के लिए कोई मैकेनिज्म हो। तो कल शायद अचीव ना हो, मिड टर्म के बाद हो ये काम, क्योंकि पहले मैंने आपको पोजीशन सेंसर बताने हैं कि इनकोडर किस तरह काम करता है। आई होप मोस्ट ऑफ यू माइट नो ऑलरेडी, लेकिन इनकोडर से अर्डुइनो के अंदर इनकोडर के थ्रू मोटर के स्पीड को मेजर करना है, सेंस करना है, आरपीएम मेजर करना है। तो पहले तो हम आरपीएम मेजर करना सीखेंगे, मेजर करना, तो फिर पीआईडी कंट्रोल इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि पीआईडी कंट्रोल में द डिफरेंस इज ऑलवेज बिटवीन द डिजाइन एंड द एक्चुअल. What is actual? Actual speed. Where it comes from? It comes from the speed sensor. It comes from the encoders. तो अगर आप इस कोर्स में सिर्फ इतना भी कर लेते हैं कि पीआईडी कंट्रोल इंप्लीमेंट कर लें, जो कि लास्ट ईयर किया था लोगों ने, तो आई विल हैव सर्व माय पर्पस. इंशाल्लाह आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए कम से कम आप कुछ हद तक रेडी हो जाएंगे. कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल से लोग बहुत डरते हैं, अवॉइड करते हैं. ये थ्योरी हर एक के उसमें नहीं आती समझ में. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कंट्रोल के बगैर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर इज नथिंग. इज जस्ट एनी, वो बाकी इंजीनियरिंग में और आप में फर्क नहीं रहता, मैकेनिकल में और उसमें. आप कंट्रोल प्रैक्टिस करेंगे, और कंट्रोल सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना, और उसको फिर ले आना सी लैंग्वेज में या कम से कम मैटलैब में. मैटलैब से भी आप अपना ये सारा इम्प्लीमेंट, मैटलैब में थोड़ा इजीली हो जाता है. लेकिन बहरहाल एनीवे, आई विल स्टॉप फॉर टुडे. आई होप यू गॉट मोस्ट ऑफ द स्टफ दैट आई हैव टॉट. अगर नहीं तो बुक को साथ साथ रीड करें. कल I'll give it another try. जो कुछ स्लाइड्स पे आपको मसले हैं, तो I want you to ask questions because it's very important for the midterm. और इसमें आपका मुख्तलिफ किताबों में दिया हुआ है. देखें, ये एक और किताब है जिसमें ये सारा प्रॉब्लम डिस्कस हुआ हुआ है. ये आपके गियर्स हैं, ये आपके फ्रिक्शन को, विस्कस फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, लोड इनर्शिया. अच्छा, इससे पहले कि मुझे भूल जाए, I might share this link as well. ये है एक कंपनी है, कनाडा में थी, अभी भी है, ऑनलाइन डीसी मोटर कंट्रोल लैब. इन्होंने अपने ऑफिस में डीसी मोटर रखा हुआ है, और वो आप नेट पे एक्सेस कर सकते हैं. उसको डिजायर्ड स्पीड वगैरह सेट करें, और पीआईडी के गेन सेट करें, और वो वहां पे आपको अचीव करता है दैट थिंग. वो you can see the response of the actual motor, which is exactly what I want from you guys. तो मुझे अभी यहाँ नहीं मिल रहा, मैं लिंक डाल दूंगा, बल्कि मुझे लगता है इनका एक ऐप है. Let me share the name with you. It goes with the name. ये देखें, ये इधर पोजीशन कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो वर्चुअल लैब इनका किधर है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई फाइंड इट. इनके ऐप का नाम है, और वो सिर्फ ऐप नहीं है, वो एक पूरी किताब है जिसमें उन्होंने कंट्रोल के बहुत बेसिक्स डाल दिए हैं, which I want every one of you to master. Okay. चले, मैं ऐप का वो गूगल क्लासरूम में नाम डाल दूंगा, बल्कि कल आपको उसका डेमो भी बता दूंगा. ठीक है जी सर. जी जी सर, अभी तक हमने पीआईडी कंट्रोल की थ्योरी नहीं पढ़ी, तो हम इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर किस तरह करेंगे? हमारे मतलब हमने थ्योरी नहीं पढ़ी, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली कर रहे. तो ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ये थ्योरी है ना भाई? थ्योरी है, लेकिन इसके साथ मतलब हमने केपी और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, इसमें हमने मतलब सिर्फ डेरिवेशन ही की है. बाकी इसकी जो थ्योरी है वो तो हम सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम में, तो वो तो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है. डेरिवेशन थ्योरी है ना जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने आज किया, इसकी समझ आई कि नहीं मुझे ये बताएं. फॉरगेट अबाउट एनी अदर कोर्स दैट यू आर स्टडीइंग. सर, थोड़ी बहुत समझ आई, अब एक बार खुद पढ़ ले तो खुद पढ़ ले. देखें, मैं आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मिड टर्म के बाद मुझे फिर इस पे आना पड़े. इस पे लैब्स भी होने थे, लेकिन लैब्स आजकल पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें देखें, सिमुलिंक में भी हम ये कर लेंगे. आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन हम मतलब आप लोग जब
اسٹارٹ لیں گے ایکچوئل موٹر پہ تو ظاہری بات ہے جب اس وقت تھیوری بھی کلیئر ہو رہی ہوگی اور ہم کوڈ بھی لکھ رہے ہیں, کوڈ لکھنے میں بھی میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہوں. تو ابھی تو پہلا صرف ایک لیکچر ہوا ہے نا, یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو اپ. یہ اس قسم کی تھوڑی سی امپورٹنٹ اور ہارڈ تو میں نہیں کہوں گا, بٹ اٹ از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو اسپینڈ سم ٹائم آن. تو اس میں اگر آپ کو 2-3 ویکس بھی لگ جائے, مہینہ بھی لگ جائے اس سیمسٹر کا ماسٹر کرنے میں, تو آئی ووڈنٹ ٹیک دیٹ ایز اے ویسٹ آف ٹائم. اٹ از سم تھنگ دیٹ ورتھ اٹ. ٹھیک ہے, تو پہلی بار کسی بھی لیکچر کا 100% گراسپ کرنا آسان نہیں ہوتا, بٹ آئی ایم دیر ٹو ہیلپ. I'll go through this lecture one more time, number 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انہی سلائڈ سے یہ تھیری نکل کے آپ کے کوڈ میں امپلیمنٹ ہو جائیں گے, and you will see the actual behavior of a system. تو اور آپ کو کیا چاہیے, so hands on طریقے سے ہم جب اس کو کریں گے تو you will learn more about it. ٹھیک ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے لڑکوں کا تھوڑا سا میتھ اس طرح سے پڑھایا نہیں جاتا جس طرح انجینئر کو پڑھانا چاہیے. ہمارا وہ میتھمیٹک MEC میتھمیٹکس ہی پڑھاتے ہیں. they never know the applied science of what they are teaching. تو اس لیے یہ لیپلس کی چیزیں اور یہ جتنے بھی میتھ سے ریلیٹڈ ہیں آپ کو اس کا زیادہ تر, بلکہ بعد میں آپ کو فیل ہوگا کہ یہ بڑی ویکنیس آپ کی رہ جاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ خود آپ کسی بھی میتھ فارمولے کو دیکھیں. بینگ انجینئر آپ کا پہلا ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کو یوز میں کیسے لانا ہے, اس کے پلاٹس کیسے دیکھنے ہیں, ایکچوئل سسٹم پہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا, کہ ان فارمولے میں کیا چھپا ہوا ہے جو کہ میری لیے میننگ فل ہے. ایک فارمولا, ایک میتھمیٹیکل ٹرانسفر فنکشن, اٹ ہیز کمپلیٹ, اس میں ایک دنیا بسی ہوئی ہے کانسیپٹس کی, جو کہ آپ تھیری پہ سیکھیں گے تو بڑے ٹائم بھی لیں گے, بڑے کڑیں گے بھی. یہ میتھمیٹیکلی آپ کو ایک جنرل آئیڈیا دے دیتا ہے. دین when you do the theory, when you do the hands on, the practical, you have a theoretical understanding of what you are doing and what you are expecting out of this system. ٹھیک ہے, تو یہ تھیری بڑی امپورٹنٹ ہے. اور انشاءاللہ ابھی آج کا لیکچر اگر زیادہ تھیوریٹیکل لگا ہے تو اٹ شوڈ بی, اس کے بڑے بڑے کانسیپٹ آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے. پھر جب یہ پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے یو ول کم ٹو نو دیٹ what this theory actually meant. تو تھیری آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھی, ہم پڑھ رہے ہیں. جو آج ہم پڑھ رہے ہیں PID تھا, I just touched the tip of the iceberg. اب اس کے ڈیپتھ میں جانا ہے. ٹھیک ہے, I tried to include, یہ والی سیمولیشن بک میں تھی, میں نے اپنی خود یہ بنائی. even I can share this simulation simulating block with you. لیکن before sharing میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود اس کو بنائیں. میں پھر ایز اے سولوشن آپ کو دے دوں گا یہ فائل. تو جب تک آپ اپنے ہاتھ سے یہ چیزیں ہر سلائیڈ میں ویریفائی نہیں کریں گے, یو کی ناٹ ماسٹر دس لیکچر. اور یہ صرف آپ کو میکاٹرونک سسٹم ڈیزائن میں ہیلپ نہیں کریں گی, اٹ ول آلسو ہیلپ یو ان دا کنٹرول ایگزام. اور اگر اس کا پروجیکٹ ہے, آئی ڈونٹ نو پروجیکٹ ہے کہ نہیں, لیکن لیب وغیرہ میں اور یہ سب چیزوں میں. تو فائنلی ایئر پروجیکٹ میں آپ جا رہے ہیں, ایوری تھنگ از کمنگ ٹو ون پوائنٹ. جو سیکھا ہے, کنٹرول کی چیزیں, میکاٹرونکس کی چیزیں, وائبریشن کی چیزیں, یہ ساری ایک جگہ پہ اب مرج ہوں گی in order to make you a well versed with someone who's well versed with the theory and practice and all skills who can create an impact in a 1 year time like in a final year project. تو ابھی آپ کا ٹائم ہے جی. کچھ سبجیکٹس ہیں جو آپ نے پڑھ لی اور وہ گئے. if you don't even remember them, it's not a big deal. کچھ سبجیکٹس ہیں جو کہ جن کا آپ کا سارا کیریئر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یو ہیو ٹو اسٹک ٹو دیم, یو ہیو ٹو کیپ دیم ویری ڈیئر ٹو یو, چاہے جتنی بھی مشکل. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ I'll see you all tomorrow. اٹینڈنس مجھے بھیج دیجیے گا CR. ٹھیک ہے سر, اگر آپ ہمارے ساتھ کورس شیئر کر لیں تو ہمارے لیے ذرا آسانی ہوگی, کیونکہ کچھ لیکچرز ہم نے نہیں لی تھی. کورس شیئر مین کیا, جو کورس فیوچر میں ہوگا؟ نہیں, کورس کنٹینٹ ابھی مڈ ٹرم کے لیے. اچھا, تو مڈ ٹرم کے لیے تو مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. وہ کووڈ سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ ہاں, وہ انٹروڈکشن تھا, صرف انٹروڈکشن کی, اس سے پہلے ہم نے کچھ وہ 4 ویکس گزر گئے تھے, تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ سر 2 ویک ہم نے کلاس لی نہیں تھی, 2 ویک ہم نے کلاس نہیں لی تھی. اچھا چلیں, لیٹس فورگیٹ اباؤٹ دیم, وی ول کیچ اپ انشاءاللہ. تو ابھی دیکھیں آپ کے یہ 2 چیپٹر ہیں کتاب میں. آپ کا یہ چیپٹر نمبر
10 میں سے جو میں نے ایکچویٹرس کی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہوم ورک بھی آپ کو دیا ہے, آج بھی ہوم ورک دوں گا آج اور کل کے لیکچر پہ بیسڈ. اور چیپٹر نمبر 11 یہ میکٹرونک سسٹم جس میں یہ کنٹرولز ہیں, کنٹرول تھیوری, ٹھیک ہے. تو یہ فی الحال 2 چیپٹر ہیں, اس میں آپ کا مڈ ٹرم ایگزام ہوگا. فیوچر میں ہم مڈ ٹرم کے بعد یہ سینسرز ٹچ کریں گے, مائکرو کنٹرولر پروگرامنگ کی طرف جائیں گے, لیکن اس بک سے نہیں. اس بک میں انہوں نے پک پیسٹ کیا ہے سب کچھ. ہم اردوینو میں چیزیں امپلیمنٹ کریں گے, کم از کم یہ پی آئی ڈی کنٹرول امپلیمنٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کی باتیں یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ ہم الگ کورس میں پڑھ چکے ہیں. سی پی یو کیا ہے, ریم کیا ہے, اور یہ سارا مائکرو کنٹرولر کے اندر کا بلاک ڈائیگرام, اور یہ تو آئی ایم ناٹ گونا کور اٹ ان دیٹ ڈیٹیل جتنے اس بک نے کیا ہے. وی ہیو آلریڈی ہیڈ اے گڈ کورس آن اٹ, آئی ہوپ یو ریمبر دیٹ. اور سسٹم رسپانس تھوڑا سا میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا تھا, اور آج کے لیکچر میں چلا گیا تھا, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ناٹ کور دوز مینی this much theory before I go to the PID. لیکن I'll go to that. تھوڑا سا ہم اس سے اور میتھمیٹیکل چیزیں کور کریں گے. تو یہ ہم ٹچ کریں گے. اینالاگ پروسیسنگ, اس پہ بھی تھوڑا سا ایک ٹاپک اس سے اٹھائیں گے. آپ ایمس کے تھرو بھی پی آئی ڈی امپلیمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایمس کین بی یوز ایز اے پروپورشنل ایمپلیفائر بھی ہوتے ہیں, ڈفرینشیل ایمپلیفائر بھی ہوتے ہیں, انٹیگریشن بھی اس سے کروا سکتے ہیں. تو اس کو اینالاگ پی آئی ڈی کنٹرول کہتے ہیں. اینالاگ پی آئی ڈی کنٹرول جو آج ہم کر رہے تھے, یہ ڈیجیٹل کی طرف میں جا رہا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم اس کو پی آئی ڈی اردوینو میں امپلیمنٹ کریں گے. تو the PID that you saw here, this one, this could be 3 op amps as well. اس کو ہم اینالاگ پی آئی ڈی کنٹرولر کہیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہارڈ ویئر میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کو سافٹ ویئر میں کر رہے ہیں, اردوینو کے تھرو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو I'll touch on chapter number 4, chapter number 5, chapter number 6 میں I don't think there is much, بہت بیسک ہیں, ڈیجیٹل سرکٹس اور وہ ASCII کوڈز, گیٹس وغیرہ. I don't think I'll cover that. یہ آپ کے ڈیجیٹل لاجک کے کورس میں فلپ فلاپس وغیرہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو I will not touch that. This one, اور ڈیٹا ایکوزیشن میں اینالاگ ٹو ڈیجیٹل, ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورژن ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. I'll go through one more time that, اگرچہ ہم اس میں بھی کر چکے تھے مائکرو کنٹرولر کے کیس میں, but I will touch a few topics from here, some topics from at least encoders وغیرہ یہاں سے. یہ آئی اسیوم کہ بھائی اس میں بس آپ کو اردوینو میں 2 لیکچر دے کہ پی آئی ڈی کو امپلیمنٹ کر کے اٹ ول بی ڈن. اور یہ تو یہ 4-5-6 ویکس میں ہم یہ مختلف چیپٹرز ٹچ کریں گے. تو دیٹس اے پلان آفٹر مڈ ٹرم. ٹل مڈ ٹرم آپ صرف چیپٹر 10 اور چیپٹر 11 پہ فوکس کریں. 2 اسائنمنٹ آپ کو مل جائیں گے, ایک آلریڈی آپ نے کیے لیکن زیادہ تر لڑکوں نے غلط کیا ہے, اسپیشلی کویشچن نمبر 3. تو میں سولوشن اس کا اپلوڈ کرنے والا ہوں, آپ لوگ اس کے ساتھ کمپیئر کریں اور میک شیور یو نو وٹ از ان دیر. اگر اس میں پھر بھی کوئی کویشچن ہے تو کل پھر مجھ سے پوچھیں. اور باقی جو ہے دوسری جو اسائنمنٹ ہے وہ آپ کو ابھی مل جائے گی, ایگزام سے پہلے اس کو ڈیو ہوگی. اگر ڈیو ایگزام سے پہلے نہیں بھی ہوگی تو کم از کم ایگزام میں اس کے کانٹینٹس آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ناؤ از اٹ کلیئر؟ یس سر. Yes, sir. چلیں جی, تھینک یو, سی یو ٹمارو انشاءاللہ. کل بھی 9:30 ہے کہ کل 9 ہے؟ Kal 9 ہے sir. اچھا, میرے لیے 9:30 از دا سیم. تو انشاءاللہ سی یو ایٹ 9 AM. چل, اوکے سر. اوکے, تھینک یو. محمد شاہب زما اٹینڈنس لگا, ہمارا سر بیٹری ختم ہے.